بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپس میں یہودی آپس میں یا یہ منافقین آپس میں انتہائی سخت ہیں باعتبار اختلاف کے اور باعتبار لڑائی کے، یعنی بظاہر ایک نظر آتے ہیں مگر دل ان کے مختلف ہیں، دلوں میں بڑی دوریاں ہیں، رنجشیں اور بعد ہیں، کیونکہ جب یہ دنیا کا ہدف رکھتے ہیں، دنیا کے ہدف میں پھر کبھی ایک رائے نہیں ہو سکتی اور کبھی یکسانیت نہیں آ سکتی، ہمیشہ اختلاف قائم رہے گا اپنے ذاتی لالچوں کی بنا پر، ذاتی طمع کی بنا پر۔ تو یہاں مراد کیا ہے بعض بینہم شدید، کہ ان کے دل آپس میں اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل آپس میں اختلاف سے بھرے ہوئے ہیں۔ تحسبہم جمیعا، آپ سمجھتے ہیں ان کو ایک، اکٹھے، تحسبہم، یہ ہم غائب کی ضمیر، سمجھتے ہیں آپ ان کو، یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا نبی آپ سمجھتے ہیں ان کو جمیعاً، اکٹھے، کہ آپس میں ایک ہیں، وہ متحد ہیں وہ، لیکن وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل مختلف ہیں۔ قلوب قلب کی جمع دل، اور شتیٰ مختلف، یہ شتیٰ بغیر تنوین کے ہے، یہ الف تانیث کا ہے۔ وقلوبہم شتیٰ مبتدا خبر، اور ان کے دل مختلف ہیں، آپ ان کو ایک سمجھتے ہیں اور ان کے دل مختلف ہیں۔ یعنی جو کفر ہے بظاہر ملت واحدہ ہے، وہ بظاہر آپس میں متحد ہیں، وہ ایک ہیں، اکٹھے ہیں، مگر ان کے دلوں کو ٹٹولو گے تو سب کے دل مختلف ہیں، کوئی آپس میں میلان نہیں ہے، کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طمع دنیا ہے، اور دنیا کے طمع میں اغراض مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کی ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ یہ اکٹھا ہونا یہ زیب بھی دیتا ہے اور لائق بھی ہے اہل ایمان کے، جن کا ہدف ایک ہے اور وہ حصول آخرت ہے، اللہ کی رضا کا حصول۔ دنیا ان کا ہدف نہیں ہے، دنیا ان کی ترجیح نہیں ہے۔ جب ہدف ایک ہے، جنت کا حصول، اللہ کی رضا کا حصول، تو اس ایک ہدف کا راستہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہے۔ جنت کے حصول کا راستہ ایک ہی ہے سب کے لیے، تو پھر جب ان کا ہدف ایک ہے، جنت، اللہ کی رضا، گناہوں کی بخشش، تو اس ایک ہدف کا راستہ بھی ایک ہی ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے دلوں میں یکسانیت ہوگی، ان کے دل آپس میں متفق اور متحد ہوں گے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں کہ اول زمرۃ تدخل الجنہ، یہ تالج الجنہ، پہلا لشکر، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے، روشن، نور پھوٹ رہا ہوگا، ڈلکے مار رہا ہوگا۔ اور قلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے، یعنی تعداد ان کی لاکھوں کروڑوں ہو سکتی، مگر ان کے دلوں کو ٹٹولو گے تو سب کے دل ایک محسوس ہوں گے۔ کیوں؟ ہدف ان کا ایک ہے، جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی توحید۔ تو یقیناً جس کا ہدف حصول جنت ہو، اس میں عقیدے کی پختگی ہوگی، توحید ہوگی، تقویٰ ہوگا، اخلاص ہوگا، اور سارے خصائل خیر ہوں گے، تو یقیناً ان کے دل بالکل متحد ہوں گے۔ لگتا ہے کہ ایک ہی بندے کا دل ہے، یہ سارے دل ایک بندے کے دل، برعکس کفار کے، یہودی ہوں، منافقین ہوں، مشرکین ہوں، بظاہر ایک نظر آئیں گے، بظاہر بڑے اکٹھے نظر آئیں گے، ان کا اکٹھا ہونا ظاہری ہے، اور وہ اسلام کے مقابلے، اسلام کے خلاف۔ لیکن ان کے دلوں کو دیکھو گے تو بے تحاشا اختلاف۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہدف مختلف ہے، ہدف دنیا کی لالچ، دنیا کے طمع۔ تو جب ہدف مختلف ہوں گے
تو دلوں کی سوچ بھی مختلف ہوگی، اور جہاں ہدف ایک ہوگا وہاں دلوں میں یکسانیت ہوگی۔ اور یہ خصوصیت مسلمانوں کی ہے کہ جو ایک ہدف کی خاطر رواں دواں ہیں، جنت کا سفر ہے، اللہ کی رضا کا سفر ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، اور ان کے دل ایک شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہدف کا راستہ بھی ایک ہی ہوگا، اس پر وہ رواں دواں ہوں گے۔